السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگوں نے اکثر دین کی بات مزاح سے اور تمثیل سے اور لطیفوں سے سمجھائی ہے۔ میں آج کی اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں ایک لطیفے سے۔ ایک شخص تھا، وہ مسجد میں ایسے کر کے نماز پڑھ رہا تھا، یہ ایسے کر کے۔ تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے تھپڑ مارا کہ رہے بھائی یہ تو کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہ حضرت میں کیا کروں، میں پہلے ایسے کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا تو گدی پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دے۔ میں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھی۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے گدی پہ تھپڑ مارا کہ بھائی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ۔ میں نے ہاتھ چھوڑے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے گدی پہ تھپڑ مارا اور کہا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ۔ تو کہنے لگا بھائی میں نے سوچا میں اپنی گدی کو بچاؤں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو فروعی مسائل کی وجہ سے چھوڑ دیا، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ینگ یوتھ ہے، اس نے۔ میرے پاس ایک دفعہ فون آیا باہر کے ایک ملک سے، تو خاتون نے یہ کہا کہ جی دین کے اندر بہت اختلافات ہیں، ائمہ کرام کے اختلافات ہیں، نمازوں میں اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سورہ فاتحہ میں قرات خلف الامام، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن انفراداً انڈیویجلی قرآن پاک پڑھنے میں اور اس کی تلاوت کرنے میں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے میں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سجدے میں سر کیسے رکھا جائے، اس میں بھلے اختلاف ہو، لیکن سجدے میں سر رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے نفس کے مسائل ہیں۔ ائمہ کرام کو تو اللہ دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرمائے، ان کی قبروں میں اللہ نور عطا فرمائے کہ انہوں نے دین کے وہ کام حل کر کے چلے گئے جس کی وجہ سے آج 1400 سال سے ہمارے دین کی ترویج اور ترقی اور تدوین ہو رہی ہے۔ اصول اور مبادی اور بیسکس اور بنیادیں وہ دے کے چلے گئے، لیکن دین کے فروعی مسائل سے ہٹ کر اگر اجتماعی مسائل آپ دیکھیں تو وہ سب کیا یکجا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رجوع کرنے والے بن جائیں، سجدے میں سر رکھنے والے بن جائیں، سجدے میں سر رکھنے والیاں بن جائیں۔ واللہ یقین کریں، ہم سے قیامت کے دن قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط میں نہیں پوچھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ حق پر تھے کہ امام شافعی حق پر تھے۔ 3 سوال ہوں گے: تمہارا رب کون ہے؟ من ربکم، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک، اور ما تقول فی ھذا الرجل بعثت فیکم، کیا کہتے ہو تم اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ میرے بھائیوں، اس چیز کا سوال ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے، عورتیں ہماری گھر میں مانگنے والیاں بن جائیں اور مرد ہمارے مسجد میں جا کر مانگنے والے بن جائیں۔ واللہ یقین کریں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے تھے۔ کسی بھی ایک امام کی توجیہات کے اوپر عمل کریں اور دین کی ابتدا کر دیں، دین پر عمل کی ابتدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔